بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم، خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے تسلِ نسواں کہانی کا تیسرا حصہ۔ میں نے پہلی فرصت میں مرحوم کی بیوی زینت بی بی سے ملاقات کی۔ اس کی مناسب اور سچی اشک جوئی کے بعد میں نے اسے کرم دین کے انتقال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس وقت تک وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ میرے سوالات کے جوابات میں اس نے مختصراً بتایا، تھانے دار صاحب، آج صبح فورٹ عباس والے آئے تھے۔ کون فورٹ عباس والے؟ وہی جناب، کرمو کا بڑا بھائی اور بھابھی، زینت نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں بتایا۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے فضل دین اور شائستہ بیگم؟ فضل دین اور شائستہ بیگم، وہ نفرت برے انداز میں بولی۔ پھر کہا، میں تو کہتی ہوں وہ بے دین اور ناشائستہ بیگم ہیں۔ زینت کے لہجے میں کڑواہٹ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے جیٹھ اور جیٹھانی کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ شاید اس کی ایک بنیادی اور اہم وجہ یہ رہی ہو کہ وہ دونوں اپنے بیٹے کی شادی نگوں سے کرنے والے تھے، جبکہ زینت کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی نگت پروین عرف نگو اس کے بھانجے نادر علی کی دلہن بنے۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، کیا وہ دونوں چوری والے سانحے پر افسوس کرنے آئے تھے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا تھانے دار صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، تمہارے انداز سے لگتا ہے ایسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے بولی۔ آپ 16 آنے درست کہہ رہے ہیں جناب۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بات کو آگے بڑھایا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ہمیں تسلی دلاسا دینے آئے ہیں، مگر جب انہوں نے بات چیت شروع کی تو ان کی اصلیت عیاں ہو گئی۔ وہ اصلیت جو میں تو اچھی طرح جانتی تھی، مگر کرمو ہی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ بھائی کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، فضل دین اور اس کی بیوی نے آپ لوگوں سے کیا کہا تھا؟ کہنا کیا تھا جی؟ وہ ہاتھ کو فضا میں ایک مخصوص حرکت دیتے ہوئے بولی۔ انہوں نے پہلے تو سرسری انداز میں ہماری چوری پر افسوس کیا، پھر دونوں میاں بیوی تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں کافی خسر خسر کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد فضل دین نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک لمحے کو رک کر زینت نے امتحانیہ نظر سے مجھے دیکھا اور سوال کیا، آپ جانتے ہیں فضل دین نے کیا فیصلہ سنایا تھا؟ اگرچہ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، تاہم میں نے متوفی کی بیوہ کی زبانی سننے کو ترجیح دی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا؟ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک ترنگ میں بولی۔ فضل نے اپنے کمینے پن اور لالچی فطرت کا اتنا شاندار مظاہرہ کیا تھا کہ کسی کا دھیان اس طرف جا ہی نہیں سکتا۔ میں سننے کو بے چین ہوں، میں نے مصنوعی اشتیاق کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، فضل دین نے نہایت ڈٹائی سے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اب نگوں کو اپنی نو نہیں بنا سکتا۔ اس نے قادر بخش کی شادی نگوں سے کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھی جو کچھ سوچا تھا اس کا نتیجہ یہی نکلتا تھا۔ دیکھا آپ نے اس کم ذات کا کمینہ پن؟ بات کرتے ہوئے زینت کے لہجے سے نفرت کی چنگاریاں سی چھوٹ رہی تھیں۔ واقعی یہ تو بہت ہی برا ہوا زینت بی بی، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، یہ تو جو برا ہوا سو ہوا تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ برا یہ ہوا تھانے دار صاحب کہ کرمو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ روندے ہوئے گلے سے بولی، میں بیوہ ہو گئی اور میری بچی یتیم۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا، اس کے سنبھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا جذباتی ہیجان قدرے کم ہوا تو میں نے پوچھا، کرم دین کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، فضل دین کے رشتے سے صاف انکار نے کرمو کو بہت افسردہ کر دیا تھا۔ وہ دوپہر سے شام تک مختلف طریقوں سے بھائی اور بھابھی کی منت سماجت کرتا رہا کہ کسی طرح وہ اس رشتے سے پیچھے نہ ہٹیں، مگر وہ دونوں انتہائی ظالم اور سفاک ثابت ہوئے۔ کرم دین کی اور میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ اپنے موقف سے ایک سوت ادھر ادھر نہ ہٹے۔ جب ہمارا اصرار بے حد بڑھ گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے، یہ شادی اب ناممکن ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر داج کا معقول بندوبست کر لو، پھر کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں
کہ رشتہ داری کا لحاظ ہے، ورنہ بغیر جہیز کے شادی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھا آپ نے رشتہ داری کا لحاظ کتنا مثالی اور یادگار ہے۔ زینت کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ وہ جو کہانی سنا رہی تھی اگر سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا تو یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ میں نے پوچھا، ان کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ کرم دین ایک چارپائی پر ڈھہ گیا تھا، زینت نے بتایا۔ میں اور نگو اس کی خبر گیری میں لگ گئیں۔ وہ اپنے سینے میں درد کی شکایت کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک سینے کو دباتا رہا، پھر سینہ دباتے دباتے ہاتھوں میں حرکت نہ رہی، وہ بے جان ہو گئے تھے۔ ہم نے کرم دین کو ٹٹول کر دیکھا اور دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ دو زہریلے جانوروں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا اشارہ فضل دین اور اس کی بیوی کی طرف ہے؟ جی ہاں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، خاص طور پر شائستہ کی طرف۔ وہ کیوں زینت؟ وہ اس لیے کہ وہی منحوس پھپھا کٹنی اپنے دیور کی قاتل ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کرم دین کی قاتل کس طرح ہے؟ زینت نے سلگتے ہوئے انداز میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ شائستہ اپنے بیٹے قادر بخش کی شادی اپنی بھتیجی رضوانہ سے کرنا چاہتی تھی، مگر فضل دین نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ اس فیصلہ سے شائستہ کو بہت مرچیں لگیں اور وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی تگ و دو میں لگ گئی۔ شائستہ کا بھائی فرید احمد صاحب حیثیت آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی رضوانہ کو داج میں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بنیادی طور پر لالچی اور خود غرض ہیں۔ اسی وجہ سے فضل دین نے نگو کے رشتے کے لیے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط لگا دی تھی، جو کرم دین نے بڑے بھائی کا منہ دیکھتے ہوئے فوراً تسلیم کر لی۔ لیکن جستی ٹرنک کی چوری کے بعد تو ہمارے حالات یکسر بدل چکے تھے۔ انہی حالات کی مار مارتے ہوئے فضل دین اور شائستہ نے نگو کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک دو لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ فضل نے اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر نگو کا رشتہ ختم کیا ہے، کیونکہ ایک دو موقع پر آج بھی شائستہ نے رضوانہ کا ذکر کیا تھا اور اپنے بھائی کی امارت وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے شائستہ قادر بخش کی شادی اب اپنی بھتیجی رضوانہ ہی سے کرے گی، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، اور اب تو اس بات کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ نگو کی شادی تمہارے بانجے نادر علی سے ہو جائے۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں تھانے دار صاحب، وہ نظر چراتے ہوئے بولی، ابھی تو گھر میں کرم دین کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کے کفن دفن اور سوئم چہلم سے فارغ ہو جائیں تو دیکھا جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، شادی بیاہ تو نصیب سے ہوتے ہیں۔ میری دھی نگو کا نصیب یہاں لکھا ہوگا، اس کی شادی وہیں ہوگی، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ضرور ضرور، میں نے پورے خلوص سے کہا، نگو میری بیٹی ایسی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس کا نصیب اچھا، بہت اچھا بنا دے، آمین۔ کامی شاہ نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گا کہ اس اندوناک موقع پر ہم نے تم سے پوچھ پرتیت کی ہے۔ اللہ تمہیں صبر دے۔ کرم دین کی موت تم دونوں یعنی زینت اور نگت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ پھر میں نے نگت پروین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو، میں تمہارے باپ کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے داج کا سامان بازیاب کرنے اور اس کو چرانے والے شخص کو قرار واقع سزا دلوانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ نگو منہ سے کچھ نہ بولی، اس کی خاموش آنکھوں کے گھائل گوشوں نے دو موٹے موٹے آنسو اگل دیے جو دھیرے سے اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ یہ ایک یتیم لڑکی کی وہ فریاد تھی جو عرش کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ میرا دل بھر آیا، میں نے گردن جھکا کر نگو کے سر پر پیار کیا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ سسک پڑی، اس کی سسکاری میں اتنا درد تھا کہ کسی مضبوط چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا اندرون جنجنا اٹھا ہو۔ نگو کی بیچارگی دل خون کر دینے والی تھی۔ میں شفقت برے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جان لیوا سسکیاں دم توڑ گئیں۔ میں نے شانوں سے تھام کر اسے ایک چارپائی پر بٹھا دیا، پھر زینت کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اگر کسی قسم کی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤ، بس جی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔
وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے تہ دل سے کہا۔ زینت نے بتایا کہ کرم دین کی تدفین وغیرہ دوسرے روز نماز ظہر کے بعد کرنے کا پروگرام ہے۔ جب تک تمام رشتہ دار نہ آ جاتے میت نہیں اٹھائی جا سکتی۔ میں نے کہا زینت میں جنازے میں ضرور شرکت کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت آمیز لہجے میں بولی۔ آپ نے ہمدردی کے 2 بول بول کر ہمارا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر نگہت کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، پھر ہم متوفی کرم دین کے گھر سے نکل آئے۔ نگہت کی دل گرفتہ حالت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ 19-20 سال کی ایک نازک سی لڑکی تھی، بالکل کسی خوبصورت اور معصوم گڑیا کے مانند۔ یہ عمر تو زندگی کی شوخیوں اور شرارتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی تھی، اور اس بیچاری پر مصیبت کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جس کے سامنے وہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ مصیبت ایک ایسے موقع پر وارد ہوئی تھی جب چند روز بعد وہ دلہن بننے والی تھی۔ ہر لڑکی کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنے۔ نگہت بھی اپنے معصوم دل میں اسی خواہش کا دیا جلائے بیٹھی تھی، مگر اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ بدبختی کی آندھی اس زور سے چلی کہ اس کی متوقع سیج انگاروں کے بستر میں بدل گئی۔ کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹنا بیوگی کے عذاب سے کم دردناک نہیں ہوتا۔ نگہت کو تو وقت کی 2 دھاری تلوار نے کاٹ ڈالا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بیک وقت بیوہ اور یتیم ہو گئی ہو۔ ہم بوجھل قدموں اور بجھے دل کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ آئندہ روز میں نے کرم دین کے جنازے میں شرکت کی۔ کرم دین کا بڑا بھائی فضل دین بھی اس کی تدفین میں شریک ہوا تھا، تاہم آج وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ اس کے ساتھ نہ تو گھر والی تھی اور نہ ہی دیگر گھر والے۔ میں نے فضل دین کو خاصا ملول پایا۔ اس کی ملولیت میں پشیمانی اور ندامت بھی شامل تھی، تاہم میں نے رشتہ ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ ان کا سراسر ذاتی اور خاندانی مسئلہ تھا، پھر اس قسم کی باتوں کا یہ کوئی موقع بھی نہیں تھا۔ آنے والے 4-5 روز میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ کرم دین مرحوم کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں کوئی امید افزا خبر ملی اور نہ ہی بوٹا ڈنگر چور کے سراغ کی اطلاع مجھ تک پہنچی۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ یہ روایت کے خلاف تھا، میرا مطلب ہے محکمہ پولیس کی روایات کے خلاف تھا۔ ہمارے محکمے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کیس کے سلسلے میں پیش رفت نہ ہو اور تفتیش کی گاڑی کو کوئی مفید راستہ دکھائی نہ دے، اس کیس کی فائل دیگر بہت سی فائلوں کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے، جسے عرف عام میں داخل دفتر بھی کہا جاتا ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ عام روایتی طریقہ تفتیش سے ذرا ہٹ کر کام کروں۔ جن کیسز میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہاتھ نہیں آتی، میں ان کے سلسلے میں بھی زیادہ ہی تندہی سے بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہوں۔ چنانچہ نامعلوم مفرور قاتلوں کی تلاش کے لیے میں نے کمر کس لی۔ اس مہم میں ASI کامی شاہ بھی میرے ساتھ پوری طرح شریک تھا۔ 10 روز کی تلاش بسیار کے بعد ہمیں موضع دولت پور میں پہلی کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہم مقتول نامعلوم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ نوجوان مقتول موضع دولت پور ہی کا باسی تھا۔ اس کی لاش کی تصویریں اور مکمل حلیہ ہمارے پاس موجود تھا، لہٰذا ہمیں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے پہلے بھی دولت پور میں مقتول کی تلاش کروائی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام خود کرنے اور دوسروں سے کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بدنصیب نوجوان مقتول اب نامعلوم نہیں رہا تھا۔ اس کا نام صفدر علی تھا۔ وہ گاؤں کے موچی خوشی محمد کا بیٹا تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے خوشی محمد کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور خوشی محمد کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک نوعمر لڑکی نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے لڑکی نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لڑکی کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، خوشی محمد کو باہر بھیجو۔ کون ہے رجو؟ گھر کے اندرونی حصے سے کسی نے پوچھا۔ آواز مردانہ تھی، لہٰذا وہ خوشی محمد بھی ہو سکتا تھا۔ لڑکی کو رجو کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کا نام رضیہ ہوگا۔ بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ رجو نامی لڑکی نے جواب دیا، ابا 2 پرونے آئے ہیں تم سے ملنے۔ کون ہیں یہ پرونے؟ خوشی محمد نے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ ابا پتہ نہیں کون ہیں، رجو نے کہا، یہ تمہیں باہر بلا رہے ہیں۔ میں نے انہیں پہلی بار
دیکھا ہے؟ خوشی محمد کی آواز آئی، اچھا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے پیچھے خوشی محمد کی جھلک دکھائی دی، اس کے ساتھ ہی ایک عورت بھی نظر آئی، غالباً وہ خوشی محمد کی بیوی تھی۔ جی کیا کام ہے مجھ سے؟ خوشی محمد نے حیرت آمیز نظر سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لیا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ خوشی محمد تم ہمیں کس طرح پہچان سکتے ہو؟ ہم تو آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہو سکتی نا؟ میں آپ کو گھر کے اندر کس طرح بلا سکتا ہوں؟ وہ قدرے اکھڑ لہجے میں بولا، آپ میرے لیے قطعی اجنبی ہیں، پہلے اپنا تعارف تو کروائیں۔ ASI نے خوشی محمد سے کہا، ہم لالے کا کے تھانے سے آئے ہیں۔ پھر اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ ملک صفدر حیات تھانہ انچارج ہیں اور میں ASI کامی شاہ۔ او پولیس؟ خوشی محمد نے طویل فکر آمیز سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، خوشی محمد ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، یہیں کھڑے کھڑے سنو گے یا گھر کے اندر جانے کی اجازت دو گے؟ ہائے میں مر گئی، خوشی محمد کے ساتھ کھڑی عورت نے بری خبر کے ذکر پر کہا۔ خوشی محمد راستے سے ہٹتے ہوئے بولا، آ جائیں اندر، میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہوں کہ بڑی سے بڑی بری خبر بھی نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ اسے برداشت بھی کر سکتا ہوں۔ ایک منٹ بعد ہم خوشی محمد کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد کی بیوی کا نام فردوس بیگم تھا، اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ سب سے پہلے اسی نے سوال کیا، تھانے دار صاحب آپ لالے کا سے ہمارے لیے کون سی بری خبر لائے ہیں؟ میں نے جواب دینے کی بجائے مقتول نوجوان کی تصویریں ان کی جانب بڑھا دی۔ تصویروں پر نگاہ پڑتے ہی فردوس بیگم چیخ اٹھی، یہ تو اپنا صفدر ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں بتایا کہ صفدر علی کے ساتھ کیا کچھ پیش آ چکا تھا۔ میری بات ختم ہوتے ہی فردوس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ خوشی محمد نے صرف ایک جملہ ادا کر کے صدماتی انداز میں گردن جھکا لی تھی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ خوشی محمد کی بات میں خاصی گہرائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے خوش نہیں تھا۔ ہمیں دولت پور میں صفدر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ خاصی ناخوشگوار تھیں۔ صفدر کسی اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا تھا، تاہم اس کا خاص جرم چوری تھا۔ وہ چوری کی کئی وارداتوں میں شامل تھا، ایک دو مرتبہ پولیس کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا اور چھوٹی موٹی سزا بھی پا چکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ تھا، اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ صفدر کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ صفدر کے ساتھ جو اندوناک واقعہ پیش آیا، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خوشی محمد کو کریدتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا؟ انسان کو اپنے مال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، گویا تم اپنے بیٹے کی سرگرمیوں سے پوری طرح واقف تھے؟ اس نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹے کی لاش اس وقت سرکاری ہسپتال میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں جن حالات اور جس حالت میں دریائے ستلج کے کنارے جستی ٹرک میں ٹھوسی ملی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے ساتھی ہی نے قتل کیا ہوگا، وہی ساتھی جس کی مدد سے اس نے کرم دین کے گھر سے مذکورہ جستی ٹرنک چوری کیا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے حالات کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور بات کرنے کا انداز خاصا مضبوط تھا، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد، لالے کا میں پیش آنے والے واقعے کو کم و بیش 15 دن گزر چکے ہیں، اتنے ہی دنوں سے تمہارا بیٹا صفدر بھی گھر سے غائب تھا، تم نے اس کے غیاب کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ میں کیا نوٹس لیتا جناب؟ وہ مجروح نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ صفدر کو تلاش کرتے۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا؟ وہ سادگی سے بولا، پہلے بھی وہ 2-4 دن کے لیے گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور خود ہی واپس بھی آ جاتا ہے، میں نے سوچا اس مرتبہ بھی وہ خود ہی آ جائے گا۔ خوشی محمد، میں نے قدرے سخت لہجے میں اسے
مخاطب کیا، 2-4 دن اور پورے 15 دن میں بہت فرق ہوتا ہے، تم تو اطمینان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ وہ بے چارگی سے بولا، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں جناب، صفدر میری سنتا ہی کب تھا، میں نے ایک طرح سے اس سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ میں خوشی محمد کی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ نافرمان اور بے راہ رو اولاد کا باپ بڑی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایک ایسی نادیدہ تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے جس کا کسی اور سے ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا باپ اپنی ناخلف اولاد کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا سوائے اسے آگ کرنے کے۔ خوشی محمد تو ایسا کرنے سے بھی معذور تھا، اس بیچارے کے پاس زمین و جائیداد کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ اگر چاہتا بھی تو صفدر کو آگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بحالت مجبوری لا تعلقی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے ایک مجبور اور بے کس باپ سے سوال کیا، خوشی محمد ٹھیک ہے تم اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا۔ میں اس کے کالے کرتوتوں سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا تھا جناب، خوشی محمد نے دکھی لہجے میں کہا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صفدر کا زیادہ میل تال منظورے سے تھا۔ یہ منظورہ کون ہے خوشی محمد؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیزاری سے بولا، صفدر ہی کی طرح کا ایک اوباش شخص ہے جناب، منظورے سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوشی محمد نے منظورے کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا، مجھے نہیں یقین کہ وہ آپ کو گھر پر مل جائے، وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ ادھر ادھر کہاں؟ یہ تو آپ کو پوچھ پاچھ کر خود ہی پتہ چلانا ہوگا۔ اس نے کہا، منظورہ بہت ہی کمینہ فطرت اور بدذات آدمی ہے، صفدر کو بگاڑنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ میں خوشی محمد اور اس کے اہل خانہ کے لیے ایک اندوناک اور دل خراش خبر لے کر آیا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اپنے سوالات سے انہیں مزید زچ کرتا۔ میں نے خوشی محمد کو صفدر کی لاش حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا اور 2-4 ہمدردی کے کلمات ادا کر کے اس کے گھر سے اٹھایا۔ کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب منظورے کو کس طرح تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، پہلے تو یہاں سے سیدھے اس کے گھر چلتے ہیں، اگر وہ خوشی محمد کے اندازے کے مطابق گھر پر نہ پایا گیا تو پھر کچھ اور سوچیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد خوشی محمد کا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اب کیا کریں ملک صاحب؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، اب ہم چودھری نظام الدین کے پاس چلتے ہیں۔ چودھری نظام الدین؟ کامی شاہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کون شخصیت ہیں ملک صاحب؟ میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں بتایا، چودھری نظام الدین موضع دولت پور کا ایک بااثر شخص ہے، وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تاہم اسے ہر قسم کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے کا شوق ہے، اس لیے بھی لوگ اسے چودھری کہہ کر پکارتے ہیں۔ نام تو اس کا نظام الدین ہے مگر چودھری نظام الدین مشہور ہو گیا ہے، وہ خاصا چلتا پرزا قسم کا انسان ہے۔ میری فراہم کردہ معلومات نے کامی شاہ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کی معلومات تو لالے کاغ سے باہر بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں، معلومات رکھنا پڑتی ہیں چھوٹے شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کامی شاہ نے پوچھا، کیا چودھری نظام الدین منظورے کے بارے میں جانتا ہوگا؟ مجھے تو پورا یقین ہے، میں نے کہا، اس سے مل کر دیکھ لیتے ہیں۔ 15 منٹ بعد ہم چودھری نظام الدین کی کشادہ بیٹھک میں براجمان تھے۔ نظام الدین غائبانہ طور پر مجھ سے متعارف تھا، تاہم آج پہلی مرتبہ ہم بالمشافہ ملاقات کر رہے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد چودھری نظام الدین نے ہماری خاطر تواضع کے لیے احکام جاری کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آیا۔ پہلے اس نے ہمیں ٹھنڈا پلوایا، پھر باقاعدہ کھانے کے لیے ضد کرنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب کھانے کا تکلف رہنے دیں، ہم ایک چھوٹے سے کام کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، وہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، کام چھوٹا ہو یا بڑا میں اسے کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا ملک صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں آپ کی فرض شناسی اور دیانتداری کو بڑی تفصیل سے جانتا ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری
رکھتے ہوئے بولا، اور یہ تکلف والی آپ نے کیا بات کر دی جناب، آپ کو معلوم نہیں آپ میرے آئیڈیل پولیس آفیسر ہیں، پھر آپ آج پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، میں کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے دوں تو میرا نام بھی چودھری نظام دین نہیں، اور جناب یہ تو کھانے کا وقت بھی ہے، اس کے بے حد اصرار پر ہمیں ہتھیار ڈالنا پڑے، کسی کے سچے خلوص کو ٹھکرانا بھی گناہ ہے، انسان کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اجتناب برتنا چاہیے۔ کھانے کے دوران میں ہم نے چودھری نظام دین کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا، وہ مقتول صفدر علی اور اس کے یار غار مطلوب منظورے کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ صفدر علی کے حسرت ناک انجام پر اس نے گہرے تأسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، تعمیر کے بجائے تخریب میں ان کا زیادہ دھیان ہے، بہرحال صفدر کے ساتھ بہت برا ہوا، آج کل کے نوجوانوں سے آج کل کے بزرگ ہی پریشان نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پہلے زمانے کے نوجوانوں سے اس زمانے کے بزرگ بھی شاکی تھے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، انسان تو انسان ہی ہے، زمانہ انسانوں سے ہے اور انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے، شر اور خیر کے ملے جلے پہلوؤں سے عبارت یہ حضرت انسان اپنی فطرت کا مظاہرہ کرنے سے نہیں چوکتا۔ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اچھا برا تو انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا صفدر کے ساتھ تو برا ہی ہونا تھا چودھری صاحب، تاریک راہوں کا مسافر روشنی کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نظام دین نے تائید کی۔ میں نے کہا چودھری صاحب ساری بات تو ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اب یہ فرمائیں کہ منظورے سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ صفدر کے باپ نے بتایا ہے کہ منظورے کے ساتھ صفدر کے گہرے روابط تھے اور وہی شخص صفدر کو بگاڑنے والا بھی ہے۔ صفدر کے باپ کا خیال بھی ٹھیک ہی ہے۔ نظام دین اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، منظورہ بڑا بدکماش آدمی ہے، میں اس بدکماش سے فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نظام دین بولا، آپ مجھے صرف 1 گھنٹہ دے دیں، اگر منظورہ دولت پور میں ہوا تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بھائی 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ چودھری نظام دین نے کہا جناب یہ وقت تو میں احتیاطاً لے رہا ہوں اسے ڈھونڈنے کے لیے، اسے ڈھونڈنے کے لیے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 10 منٹ ہی میں دستیاب ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ پھر وہ ہم سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ چودھری نظام دین کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی اور حوصلہ افزا خبر یہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، ہمارا مطلوبہ بندہ منظورہ اس کے ساتھ تھا۔ ملک صاحب اگر 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو منظورے نے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ چودھری نظام دین نے تیز لہجے میں کہا، یہ اللہ کا بندہ منڈی چشتیاں جانے کے لیے بس میں سوار ہونے ہی والا تھا۔ کیا یہ اللہ کا بندہ خیر سے منڈی چشتیاں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ وہاں خیریت ہی سے جا رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے ہماری آمد کے مقصد سے آگاہ کر دیا ہے؟ نظام دین نے جواب دیا، بڑی تفصیل سے جناب، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے لیے خاصی گرما گرم خبریں ہیں۔ وہ کیا بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چودھری نظام دین نے کہا، آپ خود ہی اس سے سوال جواب کر لیں، میں ذرا ٹھنڈے وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر وہ بیٹھک سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں منظورے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک مضبوط کاٹھی والا شخص تھا، اس نے خاصی گنجان مونچھیں رکھ چھوڑی تھی۔ چودھری نظام دین اسے ہمارے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا، تاہم میں نے پھر بھی اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ جب میں ساری بات اس کے گوش گزار کر چکا تو میں نے پوچھا، منظورے ہمیں اس بندے کی تلاش ہے جو صفدر علی کے ساتھ جستی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ منظورے نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ اسی بندے پر صفدر کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں، تمہارا خیال درست ہے۔ میں نے کہا، حالات و واقعات اس رخ پر سوچنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں منظورے، اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ وہ نامعلوم قاتل کون ہے؟ میں ہی کیوں بتاؤں گا، وہ دبی آواز میں بولا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہاں ہے اس ایک خاص وجہ۔
وہ خاموشی سے میری جانب دیکھتا رہا۔ اس کی نظر میں سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں چودھری نظام الدین پستے بادام والا ٹھنڈا دودھ لے کر بیٹھک میں آ چکا تھا۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے خاص وجہ تو یہ ہے کہ صفدر زیادہ تر تمہارے ساتھ پایا جاتا تھا، اور اس کے باپ موچی خوشی محمد کا یہ خیال ہے کہ اسے بگاڑنے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے معاملات اور سرگرمیوں کے بارے میں تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے منظورے؟ تھانے دار صاحب، خوشی محمد کے خیال سے تو میں اتفاق نہیں کرتا، منظورے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ البتہ یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صفدر کو میں نے بگاڑا ہے، اس میں ذرا بھی حقیقت نہیں۔ وہ میرے پاس بگڑا بگڑایا ہی آیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، جناب میں تو کئی دن سے صفدر سے ملا ہی نہیں، اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ آپ یقین مانیں میں نہیں جانتا کہ وہ کس شخص کے ساتھ چوری کی واردات میں ملوث رہا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا منظورے، میں نے بات کو صحیح رخ پر لاتے ہوئے کہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات اور اس میں ملوث وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنی بات کو جاری رکھا، تم فی الحال یہ بتاؤ آخری مرتبہ تم نے متوفی صفدر علی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، اور اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ حساب لگانے کے بعد بولا، شاید 15-16 دن ہوئے ہیں۔ چوری کی واردات کو بھی کم و بیش اتنے ہی دن ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تم دونوں کی آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی اب یہ بھی بتا دو۔ ہم یہیں دولت پور ہی میں ملے تھے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بس عام سی باتیں جیسی روزمرہ کی ہوتی ہیں۔ میں نے سوال کیا، اس نے تمہیں اپنے کسی خاص پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ منظورے نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دولت پور سے کہیں اور جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، منظورہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آخری ملاقات سے پہلے صفدر تم سے روزانہ ملتا رہا تھا کیا؟ جی ہاں، ہم روزانہ ہی ملتے تھے۔ اس کی غیر حاضری سے تم تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے؟ نہ جی، منظورے نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ پہلے بھی اکثر 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس لیے بھی میں نے سمجھا فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے تمہاری طرح صفدر بھی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا ہے؟ جواب دینے سے پہلے منظورے نے کنکھیوں سے چودھری نظام الدین کو دیکھا۔ چودھری نے سرزنش کرتے ہوئے انداز میں کہا، دیکھ منظورے، ملک صفدر حیات صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، تم ان کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہی ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ منظورے نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ ملک صاحب کا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے بھی مائی باپ ہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، میں یہاں تمہارے جرائم کا کھوج لگانے نہیں آیا منظورے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، میں تو صرف تمہارے توسط سے متوقع قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں رہے، چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کی بات دوسری ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے دروغ گوئی کا سہارا نہیں لیا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اور بھی میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا اس کا تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ ٹھیک ٹھیک کیسے نہیں بتائے گا جناب؟ چودھری نظام الدین نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ منظورہ سہم کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک خاص بات محسوس کی تھی کہ چودھری نظام الدین کے سامنے منظورے کو دم مارنے کی جرت نہیں تھی۔ میں نے منظورے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخری ملاقات والے دن یا اس سے پہلے تم نے صفدر کے ساتھ کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں کیا جانوں وہ میرے علاوہ اور کس کس سے ملتا رہا ہوگا؟ اپنی بات ختم کرتے ہی منظورے نے چہرے کے عضلات کو اس طرح سکیڑا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات آ گئی ہو۔ اس موقع پر میں نے جلدی سے کہا، ہاں کہو منظورے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ پتہ نہیں یہ آپ کے لیے اہم بھی ہے یا نہیں، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا منظورے، تم بات بتاؤ۔ بات دراصل یہ ہے جناب
کہ صفدر سے آخری ملاقات کے روز میں نے اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو دیکھا تھا۔ منظورہ معتدل لہجے میں بولا، کون اجنبی شخص؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ وہ بولا، جناب اجنبی تو اجنبی ہی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ صفدر نے اس اجنبی کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ صفدر نے اس شخص کے بارے میں سرسری سا بتایا تھا۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہی کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان تھا جو ہارون آباد سے آیا تھا، منظورے نے بتایا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے منظورے سے کہا، اگر وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے بے خبر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے صفدر نے ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو۔ منظورے نے خیال آرائی کی۔ ایسا ممکن تھا۔ میں ہارون آبادی مہمان کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ ایک ایسا پراسرار شخص ثابت ہو رہا تھا جس کے بارے میں نہ تو صفدر کا یار غار منظورہ کچھ جانتا تھا اور نہ ہی مقتول صفدر کا باپ خوشی محمد اس سے واقف تھا۔ یہ پراسرار شخصیت میری نظر میں بہت اہم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے منظورے سے سوال کیا، اس اجنبی ہارون آبادی مہمان کا کوئی نام بھی تو ہوگا، تم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ نہ صفدر نے مجھے بتایا اور نہ ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، منظورے نے کہا۔ ویسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوگا، میں نے کہا۔ میں اسے بھی ڈھونڈ لوں گا اور اس کا نام بھی جان لوں گا، لیکن تم صرف اتنا کرو کہ اس مہمان کا تفصیلی حلیہ ہمیں بتا دو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، اب یہ تو نہیں کہو گے کہ تمہیں اس کا حلیہ بھی یاد نہیں رہا؟ منظورہ اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اللہ کے فضل سے میرا مشاہدہ اور حافظہ دونوں بہت طاقتور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برکت پہلوان کی ہدایت کے مطابق پچھلے 5 سال سے نہایت پابندی سے دیسی بادام استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ 10-15 منٹ تک باداموں کے مختلف طریقہ استعمال کے بارے میں ہمیں بتاتا رہا۔ جب اس کی عالمانہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اب ذرا اجنبی مہمان کا حلیہ نوٹ کروا دو۔ میں اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک پہلے ہی نکال چکا تھا۔ منظورے نے چند لمحے سوچا، پھر بولنا شروع کر دیا۔ اجنبی مہمان کا قد زیادہ نہیں تھا، 5 فٹ 3-4 انچ ہوگا، گھنگریالے بال، عمر 23-24 سال، رنگ سانولا، دائیں آنکھ کے نیچے 1-1.5 انچ زخم کا نشان، مہیوال ٹائپ مونچھیں، اور وہ ذہن پر زور دینے کے بعد بولا، اور اس کے ایک ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں قمیض کے بٹن جتنا فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ کون سے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کھٹ سے بولا، بائیں ہاتھ کی انگلی میں جناب۔ حیرت انگیز! ASI کامی شاہ نے بآواز بلند کہا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی آپ کو کس بات پر حیرت ہو رہی ہے؟ منظورے کی یادداشت اور قوت مشاہدہ پر۔ ہاں بھائی، بات تو حیرت ہی کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، مگر شاید تم ایک بات بھول رہے ہو۔ پھر میں نے خود ہی وضاحت کر دی۔ منظورہ بتا چکا ہے کہ وہ کسی پہلوان کے مشورے پر ایک طویل عرصے سے بادام کھا رہا ہے۔ کامی شاہ متذبذب انداز میں بولا، پھر بھی جناب، کیا بادام کھانے سے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، بالکل، بادام کھانے سے حافظہ، مشاہدہ اور یادداشت سیکل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اب تمہاری ہنرمندی کا امتحان شروع ہونے والا ہے، چاہو تو تم بھی باداموں کا استعمال شروع کر دو۔ میری ہنرمندی کا امتحان؟ کامی شاہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں برخوردار۔ میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے کہا، واپس لالے کا جا کر تم نے اس حلیے کا اسکیچ بنانا ہے، میں بھی تو دیکھوں آرٹ میں تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ جب بات کامی شاہ کی سمجھ میں آ گئی تو خوش دلی سے بولا، ضرور ملک صاحب، میں اس امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔